نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سورۃ البقرہ آج ہم آیت نمبر 14 سے لے کے 20 تک کریں گے۔ اس سے پہلے اگر ہم اپنا گرامر کا سبق دہرا لیں تو شارٹ ورڈز میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے شروع کرتی ہوں۔ یہ کچھ ورڈز ہیں، شارٹ ورڈز کی لسٹ ہے، اس کو آپ ڈیلی ریوائز کرتے جائیں اور خود کو سناتے جائیے آہستہ آہستہ۔ بائی دا ٹائم ہم سورۃ البقرہ مکمل کریں گے یہ آپ کے ٹپس پہ ہونے چاہیے، اور اس سے آپ آگے بھی قرآن کا ترجمہ اٹھانے میں آپ کو مزید بہت زیادہ مدد ملے گی۔ الف زبر آ کیا، با زبر بی، تا زبر تا قسم کے لیے، واو زبر وا، فا زبر فا، غیرو سوائے، الا طرف، الا سوائے، من سے، من اور یہ جاندار چیز کے بے جان چیز، جاندار چیز لیونگ تھنگس کے لیے، اللہ یہ کہ نہیں، سین زبر سا، ان قریب، something that's going to happen in near future، ان قریب کے لیے۔ کاف زبر کا اگر لفظ کے آخر میں آئے تو اس سے کیا نشان ہے یا سگنیفائی کرتا ہے کہ مذکر، تو ایک مذکر۔ کاف زیر کی، یا صرف، علا اوپر، لام زبر لا، البتہ یا تاکہ کے لیے ہوتا ہے، لام زیر لی، لیے یا واسطے، فی بیچ۔ اب من ہم نے کیا تھا کس کے لیے، جاندار چیزوں کے لیے، اب ماں کا مطلب جو ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے بے جان چیزوں کے لیے۔ مما دو سے مل کے بنے، سے جو۔ کاف زبر کا اگر آخر میں آئے تو وہ تو نشاندہی کرے گا کہ مذکر ہے، لیکن اگر کاف زبر کا شروع میں آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، ترجمے میں ہم نے طرح کا ورڈ ایڈ کرنا ہے۔ کلیئر؟ انما بے شک جو، انما کہ بے شک جو۔ اب ایک اور ورڈ، کا انما، کا انما، پہلے تو انما نکالیے نا اور کاف پہلے لگ گیا تو وہ کیا بتا رہے، طرح کے بے شک جو۔ کا انما طرح کے بے شک جو، آج کا نیو ورڈ ہے، اس کو لکھ لیجئے۔ کلما جب کبھی، یہ ورڈز آپ نے ایسے ہی یاد کرنے ہیں، لما جب کبھی۔ اب فلما، فلما کیا ایڈ ہو گیا، فا، اور فا کس کے لیے ہوتا ہے، پس کے لیے، پس جب کبھی۔ لما جب کبھی، فلما پس جب کبھی۔ لاؤ، لاؤ کا ورڈ آئے کاش کے لیے، حسرت، ڈیزائر۔ اچھا اب ازا اور ازا جب آئے نا اس کا مطلب بھی ہوتا ہے جب، لیکن تھوڑا سا، اور از بھی جب آئے اس کا بھی مطلب جب ہوتا ہے، تو اس میں فرق کیا ہوگا، ازا جب آئے گا نا اس کا مطلب کوئی مستقبل کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے،
مستقبل کے حوالے سے، فیوچر ٹینس. اور جب اس کا لفظ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ماضی کی بات کی جا رہی ہے. کیفا کس طرح، کیفا کس طرح. آج کے شارٹ ورڈز دوبارہ دہرا لیجئے. لما جب کبھی، فلما پس جب کبھی، لو کاش، اذا جب. اور یہ مستقبل کے حوالے سے بات. اور جب از آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب. اور وہ ماضی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کیفا کس طرح. جی گرامر کا اپنا سبق شروع سے ریوائز کر لیجئے نئے اسٹوڈنٹس کے لیے. اگر آپ کے پاس اپنی کاپیز ہیں تو کائنڈلی لکھ لیجئے. منہ سے جو بھی آوازیں نکلتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ الفاظ کہا جاتا ہے. کلیئر؟ الفاظ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ الفاظ 2 قسم کے ہوتے ہیں، کلمہ اور مومل. آگے کلمہ وہ بامعنی الفاظ جن کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. اور کلمے کی آگے کتنی اقسام ہیں؟ کلمے کی آگے 3 اقسام ہیں. اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام. فعل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے. یعنی فعل از ایکچولی اے ڈوئنگ ورڈ، اور جس کو انگلش میں ہم ورب کہتے ہیں. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ اسم اور فعل کو ملانے کے کام آتا ہے. اگر ہم اسم کے حوالے سے دیکھیے تو ہم نے 2 اسم ابھی تک کیے ہیں. کون کون سے؟ اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اسم معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ پراپر ناؤن کو. کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو. جیسے میں کہہ دوں یہ ایک شاعر کی کتاب ہے تو شاعر کیا ہو گیا؟ اسم. اگر اسی کی جگہ میں کہوں یہ مرزا غالب کی کتاب ہے تو مرزا غالب کیا ہو جائے گا؟ اسم معرفہ، یعنی خاص اسم. عربی میں اگر اسم معرفہ ہو تو اس کی ایک نشانی ہے کہ لفظ سے پہلے الف لام لگتا ہے. الف لام جب آ جاتا ہے نا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ لفظ اسم معرفہ ہے. اور اس کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ سارے کا سارا یا تمام، all. جیسے الدنیا، العالمین، الحمد. الحمد ساری کی ساری تعریفیں. الف لام آ گیا نا پہلے. ساری کی ساری تعریفیں، سارے کے سارے شکرانے کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اسی طرح اگر تنوین آتی ہے تو what does that signify؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش. لفظ کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر اور اگر 2 پیش آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اسم نکرہ، یعنی عام، کامن ناؤن ہے، عام اسم ہے. اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کوئی یا ایک. جیسے کتابن، کوئی یا ایک کتاب. رجلن، کوئی یا ایک مرد. کلیئر ہو گیا یہ سب؟ اسی طرح اگر آپ فعل کے حوالے سے آئیں
تو فعل کے وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا پایا جائے. اب اردو انگلش اور عربی میں فعل میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ اردو اور انگلش میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ پاسٹ ٹینس ماضی، پریزنٹ ٹینس حال، فیوچر ٹینس مستقبل. عربی میں حال اور مستقبل کو ملا کے ایک ٹینس یا ایک صیغہ بنا دیتے ہیں، اس کو فعل مضارع کہا جاتا ہے. اس کو فعل مضارع کہا جاتا ہے. اور اس کی یہ نشانی ہے کہ فعل سے پہلے الف، تا یا نون کا اضافہ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا ورڈ بن جاتا ہے، اس کو یاد کرنا پڑے گا، آتین، الف تا یا نون. الف کس کے لیے؟ جب الف کا اضافہ ہو تو اس کا مطلب میں. جب تا کا اضافہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تم. یا ہو تو وہ، اور نون ہو تو ہم. جیسے ایک اگزامپل میں دیتی ہوں، عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندگی کرنا یا عبادت کرنا. اگر عبدو ہو تو الف ہے تو میں عبادت کرتا ہوں. تعبدو، یہی پہلے اگر تا لگا دو تم عبادت کرتے ہو. یعبدو، وہ عبادت کرتے ہیں. اور اگر نعبدو ہو تو ہم عبادت کرتے ہیں. اس کو یاد نہیں کرنا، آہستہ آہستہ جہاں پہ فعل کے ساتھ جو اپلائی ہوگا میں آپ کو سکھا دوں گی. یہاں تک کہ گرامر ہو گئی. جو اسم کی علامات، جیسے ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ ورڈ اسم ہے، انشاءاللہ تعالی وہ میں کل آپ کو ریوائز کر کے اور کل اسم اشارہ کرواؤں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس. اس کے علاوہ ہم نے ریلیٹو ناؤنس کیے، جیسے الذین جمع کے لیے. الذین وہ جن کا، جون سا، ٹھیک ہے، جمع کے لیے. اور اگر الذی آئے صرف تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک کی بات کی جا رہی ہے. کلیئر؟ الذی ایک کی بات، الذین جمع کی بات کی جا رہی ہے. اور جمع کوئی ترجمہ ہم نے جمع میں کرنا ہے، کیا نشانیاں ہیں؟ کون بتا سکے گا؟ لفظ کے آخر میں یا نون آئے گا، واو نون آئے گا، یہ لکھ لیجئے، اور واو الف آئے گا. جب یہ تین چیزوں کی نشاندہی کریں گی کہ ترجمہ ہم نے جو ترجمہ ہے وہ جمع میں کرنا ہے. کلیئر؟ آہستہ آہستہ آپ جیسے جیسے نیو اسٹوڈنٹس کے لیے جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے اسی طرح آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی ایک دو لیسنز میں آپ اس کو گراسپ کر لیں گے. سبق کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 14. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو زبر وا، اور سب کے سامنے قرآن ہیں، ان کے نیو اسٹوڈنٹس کے سامنے. اگر آپ کے پاس بیاض القرآن نہیں تو مصحف پکڑ لیجئے اپنے اپنے. واو زبر وا، اور اذا جب. اب یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، ماضی کی. آج ہی ہم نے شارٹ ورڈ میں کیا مستقبل کی. از ہوتا تو ماضی کی بات ہوتی. لقو، ملاقات کرتے ہیں. روٹ ورڈ لکھ لیجئے، لام قاف یا. اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا، پا لینا، روبرو ہو جانا، یعنی کانٹیکٹ میں آ جانا. اور ملاقات کیا ہوتی ہے؟ کہ 1 to 1 میٹنگ ہوتی ہے، یا اکٹھے ملتے ہو، آپ سامنے آ جاتے ہو نا، کسی کے روبرو آ جاتے ہو. اور جب ملاقات کرتے ہیں الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہ سب ایمان لائے. سب ایمان لائے کیوں؟ واو الف وا آخر میں ہے. قالو، وہ سب کہتے ہیں آمنا. اب آمنا کو بریک کیجئے. ایمان لائے، نون الف نا، ہم.
حمزہ میم نون تو ہو گیا ایک روٹ ورڈ ایمان کا، اور نون الف نا ہم، واو زبر وا، اور اذا جب، خلو اب کیا روٹ ورڈ ہوگا، خا لام واو، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، اردو کا ورڈ خلوت کا کیا مطلب ہوتا ہے، تنہائی میں، اکیلے میں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، وہ اکیلے میں ہوتے ہیں، الا شارٹ ورڈز میں کیا تھا، طرف، شیاطینہم شیطانوں کے، ان کے، اردو کا ورڈ ہی ہے، قالو وہ سب کہتے ہیں، انا اب ان اور ما سے مل کے بنا ہے، انا بے شک، نون الف نا ہم، بے شک ہم، معکم، اب ما ابھی شارٹ ورڈ ہے، آگے ہم پڑھیں گے، ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ما ساتھ، کم تمہارے، یہ ضمائر ہے، انشاءاللہ اسم اشارہ کے بعد ہم اس کو کریں گے، ساتھ ہے تمہارے، انما، انما کا کیا مطلب ہوگا، بے شک صرف، نحنو ہم، مستہزئون، اب اس کو بریک کیجئے، پہلے تو روٹ ورڈ نکالیے، ہا زا حمزہ، سرکل کر لیجئے روٹ ورڈ کو اپنے، ہا زا حمزہ تو روٹ ورڈ ہو گیا، واو نون آخر میں جمع کی، پہلا میم ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ کسی کام کا کرنے والا، ٹھیک ہے، اردو کا ورڈ کون سا ریلیٹ کریں گے ساتھ، حاز استہزاء، مذاق، ٹھیک ہے، انما بے شک صرف، نحنو ہم مذاق اڑانے والے ہیں، آپ دیکھیں جتنا بڑا اور مشکل ورڈ لگے گا نا، اگر اس کو اسی طرح بریک کر کے بریکٹ میں لکھیے، اتنا ہی جب ورڈ ٹو ورڈ انالائز کریں گے تو وہ آسان لگے گا، بے شک ہم مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ، اللہ سبحانہ تعالی، یستہزئ، اب یا پہلے آ گیا، وہ مذاق اڑاتا ہے، روٹ ورڈ وہی ہوگا، حاذا حمزہ، بیہم بازر بی ساتھ، ہم ان کے، واو زبر وا، اور یمدہم، روٹ ورڈ یا تو پہلا کیا ہو گیا، مضارع کی علامت وہ، روٹ ورڈ میم دال دال، مد کا کسی ورڈ پہ مد آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، ورڈ کو لمبا کھینچنا ہے، اس کو ڈھیل دینی ہے، تو اس کا کیا ہوگا، اللہ وہ مذاق اڑاتا ہے ساتھ ان کے، وَيَمُدُّهُمْ اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی بیچ، طغیانہم، روٹ ورڈ طاغین یا، سمندر میں جب طغیانی آتی ہے تو کیا ہوتی ہے، اس کی جو لہریں ہوتی ہیں اچھل اچھل کے حدود سے باہر آتی ہیں، اور جب انسان میں طغیانی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، بیچ طغیانی میں ان کی، آپ طغیانی بھی لکھ سکتے ہو، سرکشی بھی لکھ سکتے ہو، نافرمانی بھی لکھ سکتے ہو، لیکن طغیانی اور سرکشی مور اپروپریٹ ہے، نافرمانی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، یعمہون وہ بھٹکتے ہیں، یا پہلے مضارع کی علامت، روٹ ورڈ نکلے گا عین میم ہا، اس کا مطلب ہوتا ہے وانڈر کرنا، بھٹکنا، راہ گم کر لینا، تو جب سرکشی ہوتی ہے، جب انسان اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ راستہ بھٹک جاتا ہے نا، اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین
جن نے، اشتراؤ، اب واو آخر میں تو کیا ہو گیا؟ جمع کے لیے. روٹ ورڈ شین را چھوٹی یا، اور یہ ورڈ بہت دفعہ آئے گا قرآن میں. اس کا روٹ ورڈ اور اس کو یہی یاد کر لیجئے. اس کا مطلب ہوتا ہے سودا کر لینا، خریدنا یا بیچنا، اور اس کو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں سودا کر لینا، کیونکہ خریدنا بھی سودا ہوتا ہے اور کوئی چیز بیچنا بھی سودا ہوتا ہے. جنہوں نے سودا کر لیا، الدلالتا گمراہی کا، ال ہے تو ساری کی ساری گمراہی کا. روٹ ورڈ ضاد لام لام، بالہدا بازر بھی ساتھ یا بدلے میں ہدایت کے، ہا دال یا، بالہدا ساتھ ہدایت کے، فما فا پس ما نہیں، ربحت رابحہ اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ دینا، پس نہیں فائدہ دے گی تجارتہم تجارت ان کی، وا اور ما نہیں، کانو وہ سب تھے. اگر ایک کی بات ہو رہی ہوتی تو کانا ہوتا. وہ سب تھے، کون سب؟ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا کیا. وہ کون تھے؟ وا اور ما نہیں، کانو وہ سب تھے، مہتدین ہدایت پانے والے. مہتدین کو بھی بریکٹ میں لکھ کے بریک کیجئے. یا نون آخر میں جمع کے لیے، میم کسی کام کا کرنے والا. روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا دال یا. مثلہم مثال ان کی، یعنی اگزامپل ان کی. کمثلی کاف زبر کا شروع میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ طرح مثال. الذی، اب یہ اللہ زینا نہیں ہے، الذی اس کی جس نے، استوقد روٹ ورڈ پہلے لکھیے، واو قاف دال. وقت کا مطلب ہوتا ہے جلانا یا روشن کرنا، ٹو لائٹن اپ، جلانا یا روشن کرنا. جس نے جلائی یا جس نے روشن کی، نارن تنوین ہے آخر میں، ایک آگ. فلما، اب فلما آ گیا شارٹ ورڈ میں، پس جب. اضاءت روٹ ورڈ ضاد واو حمزہ، روشن ہو گیا، ما جو حولہ ارد گرد اس کے. اردو کے کون سے ورڈ سے ریلیٹ کریں گے؟ ماحول سے. ماحول کا بھی کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا ماحول خراب ہے، یعنی اس کے ارد گرد کے لوگ اچھے نہیں ہیں. ذہبا لے گیا، اللہ اللہ سبحانہ تعالی. ذہبا روٹ ورڈ زال ہابا، بنورہم بازر بھی سات نور ان کا، واو زبر با. اور ترکہم اردو کا ورڈ نکالیے، تارا کاف ترک. ترک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا. اس نے اپنی وہ بری عادت ترک کر دی، یعنی چھوڑ دی، واو زبر با. اور چھوڑ دیا ان کو، فی بیچ، ظلماتن تنوین ہے. ظلم کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون یا کس کے لیے؟ وہ کے لیے. واو نون آخر میں جمع کے لیے. روٹ ورڈ کیا نکلے گا؟ با صاد را، بصیرت. بصارت کس کا مطلب؟ سم تھنگ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے.
وہ سب دیکھتے. سمم بہرے ہیں. روٹ ورڈ صاد میم میم بکمن. روٹ ورڈ با کاف میم گونگے ہیں. بہرے ہیں گونگے ہیں. امیون اندھے ہیں. بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں. فاہم فا پس ہم وہ لا نہیں. یرجعون روٹ ورڈ کیا نکلے گا؟ را جیم عین. رجا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رجوع کرنا. اردو کا ورڈ رجوع کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے رجوع کر لیا یعنی وہ لوٹ آیا. اور یا کس کے لیے؟ وہ کے لیے. واو نون آخر میں جمع کے لیے. او شارٹ ورڈ ہے یہاں. او کا سیبم کاف شروع میں آ گیا تو طرح. روٹ ورڈ سواد واو با اس کا مطلب ہوتا ہے بارش. عربی میں بارش کے لیے بڑے الفاظ استعمال ہوں گے بہت زیادہ. جیسے انگلش میں بہت تیز بارش ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹس ریننگ ہیویلی. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ موسلا دھار بارش. ایسے ہی ہے نا. ہلکی بارش ہو رہی ہو تو انگلش میں کیا کہیں گے؟ انگلش میں کہیں گے ڈرزلنگ. اور اردو میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بوندا باندی ہو رہی ہے. اسی طرح عربی میں بھی بارش کے لیے مختلف الفاظ آئیں گے. ادھر کیا ہے؟ او کا سیبن طرح موسلا دھار بارش. من السمائی من سے آسمان سے. فی ہی اس میں. ظلماتن کچھ اندھیرے ہیں اندھیرے ہیں. ورعد اور رات کس کو کہتے ہیں؟ رات کس کو کہتے ہیں؟ اور کچھ گھٹائیں کچھ بادل. را عین دال. وبرق با را قاف بجلی. یجعلون پہلا یا کس کے لیے ہو گیا مضارع کی علامت؟ وہ. جیم عین لام روٹ ورڈ واو نون جمع. وہ ڈالتے ہیں. اصابعہم انگلیاں ان کی. روٹ ورڈ صاد با عین. صاد با عین انگلیوں کو کہتے ہیں. فی بیچ. اذانہم کس میں؟ کانوں میں ان کے. اذن کان کو کہتے ہیں. کانوں میں ان کے. من سے. من السواء کی بجلی کی کڑک سے. حذرا ڈر. حذرا ڈر. الموتی موت کے. واللہ اور اللہ سبحانہ تعالی. محیطن گھیر لینے والا ہے. روٹ ورڈ ہا واو تو روٹ ورڈ ہے. اردو کا ورڈ کون سا ریلیٹ کریں گے؟ احاطہ کرنا. اس نے اس جگہ کا احاطہ کر لیا یعنی اس نے اس کو انسرکل کر لیا یا گھیر لیا. بالکافرین سات کافروں کو. بازد بھی سات کے لیے. یکادو یا کس کے لیے آئے گا؟ وہ قریب ہے. روٹ ورڈ کاف واو دال. البرقو بجلی. یختفو روٹ ورڈ خا توفا. اس کا مطلب ہوتا ہے اچک لینا چھین لینا. ٹو سنیچ اوے. اور جو کوئی سنیچ کرتا ہے وہ کسی کی مرضی سے تو نہیں کرتا نا. بغیر مرضی کے کرتا ہے.
وہ اچک لے ابصارہم بصارت ان کی، کلما جب کبھی، اضاء روشن ہو، روٹ ورڈ ضا واو حمزہ، لہم واسطے ان کے، مشعو میم شین یا، مشعو کا مطلب ہوتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک قصدن یا ارادے سے چلنا، وہ سب چلتے ہیں، واو الف واو اینڈ میں ہے تو وہ سب چلتے ہیں، فی ہی اس میں، وَإِذَا اور جب، أَظْلَمَ اندھیرا ہوتا ہے، علیہم اوپر ان کے، قامو یا قوما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھڑے ہو جانا، وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور واو الف واو آخر میں ہے، جیسے مشعو کے آخر میں واو الف واو ہے وہ سب چلتے ہیں، قامو وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لو اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ تعالی، لا ذہبا وہی ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہے لیکن لام کا اضافہ ہے، لام زبر لا کیا ہوتا ہے؟ البتہ، لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ساتھ سماعت ان کی، وَأَبْصَارِهِمْ اور بصارت ان کی، انا بے شک، اللہ سبحانہ تعالی، علا اوپر، کلی کل، اگر میں کہوں کل کتنے اسٹوڈنٹس ہیں تو سارے اوپر، کلی ہر ایک، شیء کس چیز کو کہتے ہیں؟ چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ کلیئر؟ آیت نمبر 20 تک سبق مارک کیجئے۔ میں دوبارہ ترجمہ پڑھ رہی ہوں، اپنا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ رننگ ترجمہ پڑھوں گی۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں طرف شیطانوں کے ان کے، وہ سب کہتے ہیں بے شک ہم معکم ساتھ ہیں تمہارے، انما بے شک صرف نحنو ہم مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مذاق اڑاتا ہے ساتھ ان کے، اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو بیچ سرکشی میں یا طغیانی میں ان کی وہ بھٹکتے ہیں۔ یا مہون کا روٹ ورڈ عین میم ہا، بھٹکنا، راستہ سجھائی نہ دینا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سودا کر لیا سارے کی ساری گمراہی کا بدلے میں ہدایت کے، بازربی ساتھ یا بدلے میں ہدایت کے، فما پس نہیں ربحت وہ فائدہ دے گی تجارت ان کی، اور نہیں وہ سب تھے ہدایت پانے والے۔ مثلہم مثال ان کی طرح مثال اس کی جس نے استوقد جلائی یا روشن کی، نارن ایک آگ، پس جب روشن ہو گیا جو ما حولہ ارد گرد اس کے، ذہبا لے گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بنورہم ساتھ نور ان کا، اور چھوڑ دیا ان کو بیچ اندھیروں میں، نہیں وہ سب دیکھتے۔ سمن بہرے ہیں، گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، اور اس کی نشانی ایسے لگائیے کہ بکمن با سے، بکمن کا مطلب ہوگا گونگے اور با سے بولنا، ٹھیک ہے؟ فہم پس وہ لا نہیں، یرجعون وہ لوٹتے، او کصیبٍ طرح زوردار بارش، من السماء آسمان سے، بیچ اس میں کچھ اندھیرے ہیں اور کچھ بادل کی کرک اور بجلی، وہ ڈالتے ہیں انگلیاں ان کی بیچ کانوں میں ان کے، من السواء کی
روٹ ورڈ سواد عین قاف، اس کا مطلب ہوتا ہے بجلی کی کرک، تھنڈر بولٹ جس کو کہتے ہیں۔ حضرہ خوف موت کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے سات کافروں کو۔ وہ قریب ہے بجلی، وہ اچک لے بصارت ان کی، جب کبھی روشن ہوتا ہے مشو وہ سب چلتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے اوپر ان کے قوام وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ سبحانہ تعالی، لا ذہبا لام زبر لا، البتہ لے جاتا سات سماعت ان کی اور آنکھیں ان کی، بے شک اللہ سبحانہ تعالی اوپر ہر ایک شیء چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالی از آل پاورفل۔ سب کا کمپلیٹ ہو گیا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین ثم آمین۔